ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ اور بعض وہ آدمی ہیں جن کی بات پسند آتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، دنیا کی زندگانی کے کاموں میں، اور بعض وہ آدمی ہے کہ ان کی بات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آتی ہے دنیا کی زندگی کے کاموں میں، اور گواہ کرتا ہے وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر، اور وہ سخت جھگڑالو ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ اس پر گواہ ہے، ایسا بولتا تو ہے وہ، لیکن وہ سخت جھگڑالو ہے۔ جب پھرے تیرے پاس سے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو بہت اچھی بات کرتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے وہ پھر کر جاتا ہے، لوٹ کر جاتا ہے، تو دوڑتا پھرتا ہے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں خرابی ہو اور تباہ ہو کھیتیاں اور جانیں، اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو، بگاڑ کو۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر۔ اللہ سے ڈر جب بولتے ہیں تو وہ اپنے غرور میں اور گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے کافی ہے جہنم۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے، جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں۔ ایک شخص وہ ہے جو بگاڑ کرتا ہے، اوپر بتایا۔ ایک شخص وہ ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی رضا کے بدلے، اللہ راضی ہو جائے اس لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ میں دو قسم کے آدمی بتائے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی ہم کو بھلا دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ ایک یہ ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی۔ دوسری قسم کون سی تھی کہ وہ لوگ صرف کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے۔ تو دو قسمیں بتائی تھی، ایک کافر کہ وہ آخرت کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، آخرت واخرت کوئی چیز نہیں ہے بولتا ہے، اس لیے صرف دنیا مانگتا ہے۔ دوسرا مومن کہ وہ آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہاں آخرت میں ہم کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور اصل تو زندگی آخرت ہی کی ہے، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اسی طرح کی تقسیم نفاق و اخلاص کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک منافق ہے، کچھ لوگ منافق ہے اور کچھ لوگ مخلص ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا مسلمان اور دل کا کافر، یعنی دو منہ والا۔ کوئی شخص اخنس ابن شریق نام تھا اس آدمی کا، اخنس ابن شریق، وہ بڑا فصیح و بلیغ تھا، بعض لوگوں کو بولنے کی مہارت دیتا، کا ہتھیار وہی ہوتا صرف بولنا، ٹیکٹ بولتے ہیں اس کو، اور کیا کیا بولتے ہیں۔ تو بڑا فصیح و بلیغ تھا اخنس، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کر اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، اور مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد و شرارت اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے کام میں لگ جاتا تھا۔ ادھر تو اسلام زندہ باد اور حرکت اسلام مردہ باد، لوگوں کو تکلیف دینے کی۔ اس منافق کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور کیا فرمایا؟ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اس کی بات چیت جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے، صرف دنیا کے ارادے سے ہوتی ہے، باتیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ اظہار اسلام سے مسلمانوں کی طرح قرب اور خصوصیت کے ساتھ رہوں گا، ایسا بولتا ہے وہ، اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے آپ کو اس کی باتیں مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنا اعتبار بڑھانے کو اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے اپنے دل کی سچائی پر۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر اللہ گواہ ہے، ہاں، اسی لیے بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کو جھوٹا بتلایا گیا ہے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے بیان کرنے والے لوگ بھی بہت قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ کو گواہ بناتا ہے وہ اپنی بات پر کہ میں سچے دل سے بات کر رہا ہوں، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے، آپ کو آپ کا طرفدار بتاتا ہے، حالانکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا مخالف ہے، اور جس طرح آپ کا مخالف ہے اسی طرح اور مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ کی مجلس سے پیٹ پھیرتا ہے، یہ اللہ بتا دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں، مدینہ میں کوئی فساد کر دے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ فساد کی خبر آ جائے، اس کا ایسا ہوا، اس کا برا ہوا، یہ ہوا، اور کسی کی کھیت اور مواشی یعنی چوپائے جانوروں کو تلف کر دے، کوئی کی چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، نقصان ہو جائے، آگ لگ جائے، بس یہ فکر رہتی ہے اس کی ہمیشہ، سامنے بہت چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، اور اس مخالفت و ایذا کے ساتھ مغرور اس درجے کا ہے، غرور اتنا ہے، اس کو ہے تو بگاڑ بھرا ہوا، اور غرور اتنا ہے کہ اگر کوئی اس سے کہتا ہے اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، تو اور زیادہ آمادہ کر دیتا ہے اس کو غرور گناہ پر، اور گناہ کرتا ہے۔ تو یہ بدنصیب لوگ ہوتے ہیں، ان کو بدنصیب ہی کہا جائے گا جب اس سے کوئی کہتا ہے۔ تو ایسے شخص کی اب کیا سزا ہے؟ ایسے شخص کی جہنم، بس گانا ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور وہ برا ٹھکانا ہے۔ اور بعض آدمی ایسے بھی، یہ اچھوں کی تعریف، مخلصین کی تعریف، ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے بدلے میں، اللہ کو راضی کرنے کے بدلے میں، اللہ راضی ہو جائے اس کے بدلے میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ آیت کا آخری حصہ جس میں مومن مخلص کا یہ بیان کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ ان مخلص صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے بے مثال قربانیاں اللہ کے راستے میں پیش کی۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت صہیب رومی ایک صحابی جلیل القدر، روم کے رہنے والے تھے، گورے لوگ روم کے، وہ بھی آ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر کے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ کب؟ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، غیر مسلموں نے ستایا تو اب اسلام بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت نے راستہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے، اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے۔ تیر کے رکھنے کے برتن کو کہتے ہیں، لٹکا ہوتا ہے، اس میں سے نکالنا اور مارنا، تو اس کے اندر سے نکال لیے انہوں نے، اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کیا کہ اے قبیلہ قریش، تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، نشانے پر لگتا ہے، اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی، مقابلہ کروں گا۔ تو کم سے کم اتنی تیاری تو چاہیے ہر مسلمان، اشاروں کو سمجھا کریں آپ، کم سے کم اتنی بھی تیاری ہے جی، جب تک مجھ میں دم رہے گا اس کے بعد پھر میں تلوار سے کام لوں گا، تیروں کے بعد، جب تک مجھ میں دم رہے گا پھر جو تم چاہو کر لینا، اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو، ایک طرف اسلام اور ایک طرف مال۔
وہ مان لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، اور حضرت صہیب رومی نے صحیح سالم کی خدمت میں پہنچ کر میں یہ کر کے آیا اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، تمہارا بیوپار نفع بخش رہا، تمہاری بیع نفع بخش رہی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ نفع کا سودا کر کے آیا ہے۔ اسی واقعے میں آیت مذکورہ کے نزول نے اس کلام کی تصدیق کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ بعض لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وہ صہیب رومی تھے، ان جیسے اور بھی۔ تو چوکنا رہنا چاہیے، یہ قرآن ہے اور یہ اصول ہے، ایسا قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگ آئیں گے اور آ کر مسلمانوں اور اسلام کی حمایت میں باتیں کریں گے، اور خصوصاً اس وقت تو خصوصاً پورے پلاننگ کے ساتھ یہودیوں کے مشورے سے یہاں پر مسلمانوں میں غیر مسلم لوگ مسلمانوں کی ونگ پر محنت کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ تاکہ یہ خود ہی اندر سے کھوکھلا کر دیں اسلام کو، کچھ بولیں گے ارے مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہیں، اور وہ برائی کرتے ہیں، ان کا کام ہی عائب نکالنا۔ یہ وہ کہ بہت ہی زیادہ اتحاد پسند مسلمان اب مولویوں سے بیزار اور اسلام کے کٹرتا سے بیزار ہے، اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ان سے بلواتے ہیں، ان سے سب کرواتے ہیں، ہر کام کرواتے ہیں، اور لیبل لگا ہوا ہے مسلمان کا۔ تو ایسے لوگ ہوں گے ہر زمانے میں، کچھ لوگ تو مسلمانوں میں سے ہوں گے اور کچھ لوگ دوسروں میں سے ہوں گے، وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی ہمدردی کی بات کریں گے، صرف باتوں پر نہیں جانا بلکہ ان کو پرکھنا۔ جی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے، یہاں ہے یہ آیت، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے، اور مت پر ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم بچلنے لگو، پھسلنے لگو، یہ پہلی کی اردو ہے، پھر اگر تم پھسلنے لگو، تمہارے پاس صاف احکامات آ جانے کے بعد ہوتا ہے کہ آدمی پھسلنے لگتا ہے، تو تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ لوگ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آگے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں اللہ خود بادلوں کے اندر آئے اور ان کو دکھے، یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور فرشتے صاحبانوں اور فرشتے ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ ہی کہ فرشتے اور اللہ صاحبانوں میں بادلوں میں آ جائے، وقضی الامر اور طے ہو جائے قصہ، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اوپر مخلص کی مدح تھی، تعریف تھی کہ جو مخلص ہوتا ہے وہ اپنی باقی جان کی لگا کر اوقات اس اخلاص میں غلطی سے غلو اور افراط ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر آدمی جو ہے غلو کرتا ہے، یعنی قصد تو ہوتا ہے زیادہ اطاعت کا، مگر وہ اطاعت غور سے دیکھے تو شریعت و سنت سے باہر نکل جاتی ہے۔ کر رہا ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، لیکن کوئی اس کا پیمانہ نہیں ہے، وہ پیمانے سے باہر ہو گیا ہے،
تو بجائے ثواب کے گناہ ہو جاتا ہے، بجائے عبادت کے وہ اسلام سے آگے کی بات بدعت کرتا ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ارادہ نیک ہے لیکن عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو کیا بن جائے گا؟ وہ بدعت۔ کوئی 6 وقت کی نماز شروع کر دے تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ بدعت۔ کوئی ہر رکعت میں 3 سجدے کرنے لگ جائیں، نیت بہت اچھی ہے، اللہ ہی کے لیے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ مدرسے میں پڑھتے تھے گجرات میں، تو وہاں ایک جھاڑو مارنے والے بڑے میاں تھے، وہ 3 سجدے مارتے تھے، اور جب بڑے بڑے مفتی اور عالم لوگ ان کو روکے تو وہ ایک ہی کہے کہ بھائی اللہ ہی کے لیے تو کرتا ہوں، کسی اور کے لیے تھوڑی۔ شیطان کہاں مارتا ہے لے؟ تو مخلصین جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی گڑبڑی اس جب وہ رسول نہ چھوڑ دیتے اور حد سے آگے بڑھ جاتے، جب حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتی ہے جو رسول نے نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ ابن السلام بہت بڑے عالم تھے جو پہلے علماء یہود سے تھے اور اس مذہب میں ہفتے کا روز معظم تھا۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اور یہ مسلمان بنے، یہودی عالم مسلمان بنے۔ اب ان کے مذہب میں 2 باتیں تھیں، ایک یہ کہ سنیچر کا دن بہت عزت والا، ہم جمعہ مناتے ہیں، وہ سنیچر مناتے تھے اور عیسائی اتوار مناتے ہیں۔ تو ان کے یہاں سنیچر کا دن جو تھا وہ بہت عزت والا تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، اللہ نے ان پر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا۔ اب یہ مسلمان بننے کے بعد دیکھو انہوں نے سوچا، اسلام کے بعد یہ خیال ہوا شریعت موسوی میں ہفتے کی تعظیم واجب تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی یہودیوں میں سنیچر کی تعظیم واجب تھی، اور محمد یہ شریعت محمدیہ میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں، یعنی اس کی عزت مت کرو، سنیچر کی عزت مت کرو، یہ واجب نہیں ہے ہمارے، کچھ نہیں، خاموش ہے، اسلام نے کچھ بھی نہیں کہا، تو وہاں تو واجب یہاں کچھ بھی نہیں، توہین کرنا واجب۔ شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور شریعت محمدیہ میں کھانا حلال تو ہے فرض نہیں، اونٹ کا گوشت کھانا حلال تو ہے فرض نہیں۔ تو اگر ہم جیسا ہمارا دستور تھا کہ ہم سنیچر کی عزت کرتے تھے آج بھی عزت کریں، اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے حلال سمجھیں گے، لیکن پریکٹیکلی ہم اس کو نہیں کھائیں گے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ انہوں نے سوچا۔ عالم لوگ تھے اپنے اپنے مذہب کے، انہوں نے سوچا صرف عملاً ترک کر دے تو شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جائے اور شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہیں ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت ہوگی، 2 مذہب پہ چل رہے ہیں۔ بات سمجھے شیطان کہاں لے جا کے مارتا ہے؟ کیا سجھایا شیطان نے؟ اللہ تعالیٰ اس خیال کی اصلاح آیت آئندہ میں کسی قدر کس قدر اہتمام سے فرما رہے ہیں، جس کا حاصل کیا ہے؟ ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا حاصل ہے؟ کہ اسلام کامل فرض ہے، اسلام مکمل فرض ہے۔ ایک سنیچر نکال لیا، ایک اونٹ کا گوشت نکال لیا، ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام مکمل فرض ہے اور اس کا کامل ہونا جب ہے جو امر اس لیے دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے، ایسے امر کو دین سمجھنا ایک شیطانی لغزش ہے اور بنسبت ظاہری گناہ کے اس کا عذاب زیادہ سخت ہونے کا خطرہ ہے۔ یعنی تم جو سوچ رہے ہو کہ ہم سنیچر کی بھی عزت کریں گے پہلے مذہب کی طرح اور یہاں پر جو ہے ہم گوشت بھی نہیں کھائیں گے اونٹ کا، تو دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا، اللہ ڈبل راضی ہو جائے گی۔ یہ تمہاری سوچ غلط ہے، اب تم کو وہ سنیچر کی تعظیم چھوڑنا پڑے گا، اب تم کو گوشت عملاً تھوڑا کیوں نہ ہو کھا کے اس پر جو ہے اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اے ایمان والو، آیت کا ترجمہ پھر سن لو، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو اور ایسے خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ
ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہو اور حقیقت میں بالکل دین کے خلاف. پھر اگر تم بات اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں احکام و شرائع اسلام کی پہنچ چکی پھر بھی صراط مستقیم سے اگر تم پھسلنے لگو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں, سخت سزا دیں گے, اور کچھ دنوں تک کے سزا نہ دے تو اس سے دھوکہ مت کھانا, کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں. کسی حکمت و مصلحت سے کبھی سزا میں دے. یہ لوگ دلائل واضح ہونے کے بعد حق سے الگ ہو جاتے ہیں, صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بادل کے صاحبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آویں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. یعنی کیا اس وقت اب بتاؤ اگر آ گئے اللہ اور فرشتے بادلوں میں سزا دینے تو اس کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا, توبہ کی توفیق ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی. اور یہ سارے جزا اور سزا کے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ کا, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. سلم کے دو مطلب آتے ہیں, صلح صفائی آپس میں کمپرومائز, اور دوسرا مطلب ہے اس کا اسلام. لیکن یہاں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں اسلام مراد ہے. مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کافہ لفظ کے معنی پورے ہے. کافہ لفظ کے معنی پورے. اب یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. تم آدھے اسلام میں گئے, آدھے بچ گئے. زبان مسلمان ہے, آنکھ مسلمان نہیں. کان مسلمان ہے, دل مسلمان نہیں. یعنی ہماری حرکتیں, ہمارے اعمال اسلام کے خلاف ہے. تو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کافہ کی اگر وہ صفت ہے تو, حال ہے تو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کافہ اسلام کا حال بن جاوے, اسلام کی صفت بن جاوے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, آدھے میں داخل ہو آدھے میں باہر, ایسے مت رہو. اور دوسری صورت میں خلاصہ دونوں صورتوں کا قریب یہی ہے کہ احکام اسلام چاہے وہ کسی شعبہ زندگی سے متعلق ہو اور ظاہری اعضاء سے متعلق ہو یا دل اور باطن سے اس کا تعلق ہو, جب تک ان تمام احکام کو سچے دل سے قبول نہ کرو گے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں. اور شان نزول کیا بتائی؟ حضرت عبداللہ ابن سلام سنیچر کی بھی تعظیم چالو رکھیں گے اور گوشت بھی اونٹ کا نہیں کھائیں گے. تو وہ مذہب بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا, یہ مذہب بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا, یہ نہیں چلے گا. اس آیت کا شان نزول جو اوپر بیان ہوا اس کا بھی حاصل یہی, صرف اسلام ہی کی تعلیمات تمہارا مد نظر ہونا چاہیے, اس کو پورا اختیار کر لو تو وہ تمہارے سارے مذاہب اور ملل سے بے نیاز کر دے گا. اسلام میں سب ہے. تم اسلام پر پورا تو جتنے آئے ہیں صحیح مذہب, ہاں روپ بدلا مذہب نہیں. آج کا مذہب جو دکھ رہا ہے یہ تو خود ساختہ ہے, یہ آسمانی مذہب نہیں. تنبیہ, ان میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادت, خاص سننے کی چیز ہے, جن لوگوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے. اسلام کی طرف مسجد میں ہے, گھر کیا مسجد ہے کہ وہاں کا تو اسلام. سمجھ میں آیا؟ جو سمجھتے ہیں عبادت صرف مسجد اور اسلام جو ہے صرف مسجد اور عبادت میں ہے, معاملات لین دین, خرید و فروخت اور معاشرت, رہن سہن کے احکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے. رہن سہن کیسے, جس کو اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارا عیسائی تو تمدن میں ہنود, ہندوؤں جیسی تمہاری تہذیب. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو معاملات اور معاشرت کے احکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے ہو. اصطلاحی دینداروں میں یہ غفلت عام ہے. اصطلاحی دیندار نام دیندار ہے, وہ ایسا بھی نہیں کہ دنیا سے دور ہے, نام کے دیندار. ہاں
ایک واقعی دیندار، ایک حقیقی دیندار، ایک نام کے دیندار، تو اصطلاحی دینداروں میں یہ غفلت عام ہے۔ حقوق اور معاملات اور خصوصاً حقوق معاشرت سے بالکل بیگانہ ہے وہ، جو حقوق ادا کرنا ہے۔ کتنوں کے حقوق؟ اللہ کی ساری مخلوق کے حقوق ہیں، تو اس سے بالکل بیگانہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کو وہ اسلام کے احکام ہی یقین نہیں کرتے، اور نہ ان کے معلوم کرنے یا سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ان پر عمل کرنے کا۔ نعوذ باللہ۔ کم از کم مختصر رسالہ آداب معاشرت، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا، ہو سکتا ہے ہندی میں بھی ہو، بہت اچھا رسالہ، اس کو لیسن پڑھنا اپنے گھر میں۔ آداب معاشرت یہ نہیں کہ صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، جیسے تبلیغ میں یہی کوشش کی گئی کہ بھئی مسلمان بن جائے، علماء نے یہی کوشش کی، جمعہ کے بیانوں کا حاصل یہی ہے، اچھے پیغام دینے والوں کا یہی حاصل ہے کہ مسلمان جس کو کہتے ہیں اس کی ایک زندگی ہے، وہ زندگی آ جائے۔ اب وہ کب آئے گا؟ جب سیکھیں گے۔ اس کو جب سیکھے نہیں ہے تو آئے گا کیسے؟ تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادل کے صاحبانوں میں ان کے پاس آ جائیں، قیامت میں پیش آئے گا۔ ایسا ہوگا کہ اللہ آ جائیں گے پاس میں اور فرشتے بھی آ جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح آنا متشابہات میں سے ہے۔ یہ کیا ہے متشابہات؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں پر ہمارا یقین ہے، کیونکہ قرآن میں ہے، وہ ید اللہ علی الجماع، یہ حدیث میں ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ کی پنڈلی ہے، یہ قرآن میں ہے، اللہ اس کا دیدار کرائے۔ اور حدیث میں ہے اللہ روزانہ دعا کرنے والوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے آسمان دنیا پر، 7 آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں روزانہ، ہے کوئی مانگنے والا، اسے عطا کرو، ہمارا توبہ قبول کرو، اور لوگ سوتے رہتے ہیں۔ اب یہ اس قسم کی حدیثوں میں اس قسم کے جو الفاظ ہیں، تو اللہ کا چلنا، اترنا، اتر کر آنا امام صاحب کے یہ منبر پر سے اترنے چڑھنے کے جیسا نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے جو جماعت پر ہے۔ اللہ کا دیدار کرانا وہ ہمارے دیدار کی طرح نہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ متشابہات ہے۔ متشابہات کا مطلب ہے جمبلنگ، ہماری عام زبان میں کیا کہیں گے؟ جو ہمارے زبانوں میں چلتا ہے، چلن ہے، وہ کیا ہے؟ کمپلیکیٹڈ، سمجھ میں نہیں آئے، الجبرا بولسو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو پھر اس پر کیا ہے؟ جو الفاظ قرآن و حدیث میں آئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ان الفاظ پر کہ ہاں اللہ آئیں گے، اللہ اتر کے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں میں آئیں گے، فرشتے بادلوں میں آئیں گے۔ کیفیت کیا ہوگی، کیسے آئیں گے، ہم وہ نہیں جانتے، اور ہم اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس پر ایسا ہی ہے، ذاتیز ایمان لانا پڑے گا، جیسے یاسین والقرآن الحکیم ہے، یاسین کا کوئی مطلب نہیں، تاسین کوئی مطلب نہیں، کاف ہا یا عین صاد صرف لیٹر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوڈ ورڈز ہے۔ بادشاہوں کے درمیان میں، وزیروں کے درمیان میں کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، برے لوگوں کے درمیان میں بھی ہوتے ہیں، اسمگلروں کے درمیان میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر لائن میں کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے۔ تو یہاں یہ کہ اللہ آئیں گے آسمان و بادلوں کے اندر، لیکن کیسے آئیں گے؟ ہم یہ مانتے ہیں آئیں گے، کیسے آئیں گے ہم اس کے بارے میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، ورنہ دماغ پاگل ہو جائے۔
اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح آنا متشابہات میں سے ہے جس کے متعلق جمہور صحابہ، تابعین اور اسلاف امت کا طریقہ یہ ہے کہ اس مضمون کے حق و صحیح ہونے کا یقین تو رکھتے ہیں، اور کیفیت کہ کس طرح ہوگا یہ اس کے دریافت کی فکر نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ کی ذات اور تمام صفات کی حقیقت اور کیفیت کا معلوم کرنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھ بنی اسرائیل سے کس قدر عنایت کی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی۔ بنی اسرائیل کون؟ پہلے سے میں بتاتے آیا، یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد، یوسف علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، پھر امت 1,24,000 انبیاء انہی میں آئے۔ کیسا سلسلہ ہوگا؟ 1,24,000 اکے دکے دوسرے نبی آئے۔ تو وہ بنی اسرائیل، یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ تو ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پوچھ لیجئے آپ بنی اسرائیل سے کہ کتنی نشانیاں ہم نے ان کو عنایت کی، بہت نشانیاں دی اللہ نے ان کو، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو آ جانے کے بعد تو بے شک اللہ تعالی کا عذاب سخت ہے۔ فریفتہ کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر، اللہ نے فدا کر دیا، فریفتہ کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر، اور ہنستے ہیں ایمان والوں سے یہ کافر لوگ، اور جو پرہیزگار ہیں ان سے، وہ ان کافروں سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے دے سکتا۔ اوپر فرمایا تھا واضح دلائل آ جانے کے بعد حق کی مخالفت کرنا یہ بڑی سزا کو دعوت دیتا ہے، اور ایسا کس نے کیا زیادہ؟ تو بنی اسرائیل نے کیا۔ اب یہاں بات بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح ہم نے ان کو یعنی ان کے بزرگوں کو کتنی واضح دلیلیں دی تھی، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے الٹی گمراہی پر کمر باندھی، پھر دیکھو سزائیں بھی بھوگتی۔ مثلا اب دیکھو کچھ مثالیں دیں گے۔ مثلا تورات ملی ان کو، کیا ملی؟ ہم کو قرآن ملا تو ان کو کیا ملی؟ تورات ملی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتے مگر انکار کیا، آخر کوہ طور گرانے کی ان کو دھمکی دی گئی۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ ورنہ طور اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، کوہ طور پہاڑ، اور یہ فرمایا یہ گرا کے ہلاک کر دیں گے۔ جب وہ اوپر اٹھا ہوا دیکھا تو زبردستی کا انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ایک یہ نعمت دی اور انہوں نے یہ ناشکری کی۔ اور مثلا اللہ تعالیٰ کا کلام سنا انہوں نے، اللہ کی بات سنی، چاہیے تھا کہ سر آنکھوں پر رکھتے مگر اس میں شبہ کیڑے نکالے اس میں۔ اللہ نے ایسا کہا لیکن ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ آخر بجلی سے ہلاک کیے گئے، اور دریا میں اللہ نے درار ڈال کر فرعون سے نجات دی ان کو، بنی اسرائیل کو۔ احسان مانتے مگر گوشالہ پرستی کی، اس کے بعد انہوں نے گائے کے بچڑے کی پوجا کی جس پر سزائے قتل دی گئی، قتل کر دیا گیا ان کو۔ اور جیسے من و سلوا روزہ اور اوپر سے حلوہ آتا تھا، وہ حلوہ پتوں پر ہوتا تھا، کھاؤ بالکل تیار ریڈی میڈ کھانا، روزانہ صبح شام کھاؤ، لیکن انہوں نے من و سلوا جو نازل ہوا تو شکر کے بجائے نافرمانی کی، اب وہ سڑنے لگا، اس کو بچا کے رکھنے لگے تو سڑنے لگا، اور اس سے نفرت ظاہر کی، یہ کیا ہم کو تو دال مانگتا، ہم کو پیاز مانگتا، ہم کو یہ مانگتا، یہ سب مانگنا شروع کیا انہوں نے۔ تو وہ موقوف ہو گیا اور کھیتی کی مصیبت سر پر پڑی، اور مثلا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان میں جاری رہا، غنیمت سمجھتے لیکن انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس پر یہ سزا دی گئی کہ ان سے حکومت اور سلطنت چھین لی گئی۔ تو اتنی نعمتیں ہوئی مثال کے طور پر، اور اتنی ناشکری ہوئی۔ اب اللہ فرما رہے ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی ایسی بڑی نعمت دلائل واضحہ کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد، یعنی بجائے اس کے کہ ہدایت حاصل کرے الٹا گمراہ بنتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سخت سزا دیتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں مخالفت حق کی اصلی علت اکثر یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی محبت۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ یا انسان میں بگاڑ کیوں آتا ہے؟ انسان ناشکری کیوں کرتا ہے؟ انسان اللہ کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟
انسان مذہب کے دائرے سے کیوں نکلتا ہے؟ دنیا کی محبت، یہ ہے بنیادی جڑ۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، حدیث پاک میں حب الدنیا، محبت دنیا کی، یہ جڑ ہے ہر ایک گناہ، جڑ ہے ہر ایک گناہ کی۔ تو یہ فرما رہے محبت، جس کے آثار میں سے اہل دین کو حقیر سمجھنا بھی ہے۔ اب مارا گیا مالداروں کے پاس تو سب سے پہلے کس کو برا سمجھنا؟ کم مال والوں کو، اور اکثر دیندار لوگ کم مال والے ہوتے ہیں، کیونکہ جب دنیا کا غلبہ ہوتا ہے دین کی طلب نہیں رہتی، دنیا آتی ہے تو پھر دین کمانے کا وقت نہیں ملتا، سیکھنے کا وقت نہیں ملتا، بلکہ دین کو اپنی دنیاوی اغراض کے خلاف دیکھ کر ترک کر بیٹھتا ہے۔ ارے یار یہ کیا، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، پھر تو عجیب عجیب ڈائلاگ بھی ہو جاتے ہیں۔ واہ، کون سے اللہ نے سکھایا، مال ہم نے کمایا اور قانون مولانا کا چلے گا اس پر، زکات دو، صدقہ دو، عجیب عجیب باتیں کر رہے۔ تو پھر یہ کیا کرتا ہے کہ دین سیکھنے کی موقع تو نہیں ملتا دنیا کمانے کے چکر میں، تو وہ دیکھتا ہے کہ دین میرے دنیا کے اغراض کے خلاف ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تو وہ دین ہی کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور دوسرے دین کے طلب کرنے والوں پر ہنسنے لگتا ہے۔ پھر بیچارے شاعر مل جاتے ہیں، پھر شاعر لوگ دینداروں کا دین کا خوب مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ پیسے دیتا ہے، وہ پیسے لیتے ہیں، ادھر بھی پیسے نے خراب کیا، ادھر بھی پیسے نے خراب کیا۔ چنانچہ بعض رؤسائے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے رئیس سردار لوگ اور مشرکین جاہل لوگ، یا عرب کے مشرکین جاہل لوگ، یہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بہت مذاق سے پیش آتے تھے، ان کی ٹنگل اڑاتے تھے۔ ان لوگوں کا بیان فرما رہے اللہ کہ دنیاوی معاش کو معاش کفار کو آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے وہ، اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے وہ مسلمانوں کا مذاق کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے قیامت کے روز، کیونکہ کفار جہنم میں ہوں گے اور مسلمان جنت میں۔ اور آدمی کو محض معاشی وسعت پر مغرور نہ ہونا چاہیے، صرف مال آ گیا مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے انداز بے حساب بکثرت دے دیتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزی جس کو چاہتے ہیں بے حساب دے دیتے ہیں، بس اس کا مدار قسمت پر ہے نہ کہ کمال پر۔ دنیاوی زندگی کا اچھا ہونا اور مال کی کثرت کا تعلق کس سے ہے؟ تقدیر، کمال پر نہیں، کمال نہیں بلکہ قسمت پر ہے، اور مقبولیت پر بھی نہیں ہے کہ تم مقبول ہو گئے، یہ بھی مطلب نہیں۔ سو یہ ضرور نہیں کہ جو روزی میں بڑا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی معزز ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مال زیادہ تو اس کے اندر کمال ہے نہیں، تقدیر ہے، اتنی محنت اس سے زیادہ محنت تو اس کا مزدور کرتا ہے نا، رابنے میں پڑ جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں ملتا ہے، تو تم کو ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر نے دیا ہے تم کو۔ ایک دوسری یہ نہیں کہ اب مال مل گیا تو آپ اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئے، یہ بھی نہیں، وہ الگ چیز ہے اور بڑی عزت ہو وہی ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر ہو، تو عزت اللہ کے پاس ملے گی۔ پھر محض اس کے اوپر اپنے کو معزز اور دوسرے کو ذلیل سمجھنا تو بیوقوفی ہوئی نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص کسی مومن، ذرا غور سے سنو اس حدیث کو، جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کرے گا۔ صرف غریبی کی وجہ سے کسی مسلمان کو بند کر دو، بعد میں چٹکا سلا دو نا، ہفتے کو ضرورت نہیں ہے، سلا دو اور گرے گا وہ، اور گرے گا، چلو ٹھیک ہے نا۔ تو صرف غریبی کی وجہ سے کسی کو فقیر اور حقیر مت سمجھنا، ورنہ اللہ قیامت کے دن جب پہلے آدمی سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر تمام آخری آدمی تک تمام موجود ہوں گے،
سب کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر دیں کہ مسلمان کو حقیر سمجھے. اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے، بہتان کس کو کہتے ہیں؟ اس نے گناہ کیا نہیں اور زبردستی اس کو اس نے الزام لگا دیا، اس نے چوری کی، اس نے گالی دی، اس نے شراب پیا، اس نے زنا کیا، کچھ بھی گناہ اس کی طرف منسوب کیا، اس کو کہتے ہیں بہتان. اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر، آگ کے ٹیلے پر، آگ کے پہاڑ پر، آگ کے اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے میں جھوٹا تھا، میں جھوٹا تھا. یہ اس پر الزام نے میں نے لگایا وہ جھوٹا تھا، یہ اچھا آدمی ہے، میں نے غلط الزام لگایا. تو یہ علم تربیت والا علم ہے. یہ جو ابھی آج 2-3 باتیں ہوئی یہ کون سی ہیں؟ علم فضائل والا علم، علم مسائل والا علم، علم خرید و فروخت والا علم، علم لین دین والا علم، اور علم معاشرت والا علم، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، اس کو معاشرت والا علم کہتے ہیں. سمجھ میں عبادت والا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ صحیح کیسے ہوں گی، غلط کیسے ہوں گی، خراب کیسے ہوں گی، اس کا علم. اور ایک علم ہے تربیت والا علم. کون سا علم؟ جس سے انسان بنے، جس سے انسان مسلمان بھی انسان بنے. ہاں اب اگر یہ آیتیں بار بار پڑھیں گے اور یہ اپنے سے گندگیاں، رذالت، نہیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، غریبی کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا، سادے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا، عورت ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا، ارے تم تو عورت کے پیر کی جوتیاں. یہ مسلمان بول رہا ہے اور قرآن بول رہا ہے اس کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جتنا حق مرد کا اتنا حق عورت کا. خالی بیلنس رکھنے کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ذرا ورق چڑھ دیا ہے اور اس کا بھی ٹیکس لگایا ہے، کھلا نان نفقہ. تو جنہوں نے نان نفقہ نہیں لیا وہ آزاد ہو گئی، خود کی سروس، خود کی کمائی. تو یہ سب بیلنسنگ ہے. جس نے پیدا کیا کارخانے کے لیے قاعدے قانون بنا دیے اس نے، تو اپنے اندر سے جھوٹ کی عادت، غیبت کی عادت. مولانا یونس صاحب کی دعا میں ایک جملہ ہوتا تھا، اے اللہ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، مخلوق سے طمع اور امیدیں ہیں. ان تمام گندے جذبوں سے ہمارے سینوں کو پاک فرما. یہ دل کی بیماریاں ہوئی خالی، ابھی جسم سے جو ہوتی ہے وہ الگ ہے. تو ہمارے دان میں درد ہوا تو فوراً ڈاکٹر، بخار آیا تو فوراً ڈاکٹر. جسم کی اتنی فکر ہے، ارے آتما کتنی بیمار ہے. تو ہم نے خود سوچنا، جھوٹ جا رہا نہیں میرے اندر سے، بد نظری جاری نہیں میرے اندر سے، ہمیشہ نگاہ غلط استعمال ہو رہی ہے، بد فکری میری جاری نہیں، سوچ میری غلط ہو گئی. کبھی بھی اس کو سامنے والے کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتا ہوں. 2 بات کرے تو لگتا میرے خلاف ہو رہی ہے. بد فکری، بد سمعی نہیں جا رہی ہے ہماری، ہمیشہ غلط سننے کی عادت پڑ گئی. اور بات لوگوں کا یہ ہے کہ بیٹھے بات چیت سنیں اور جہاں کسی نے کسی کا نام لیا غیبت کی کہ فوراً منہ ٹیڑھا کر کے اٹھ کے چلے گئے. سننا ہی نہیں، اس کی پریکٹس ہوتی ہے. تو کتنا علاج کرنا چاہیے؟ کیا بتایا ہے کہ خالی کیا لوگ سے ہم لوگ، دوسرا تو بعد میں مارتا ہے، پہلے اپنے جبنوں کو مار رہے ہیں. اور کیسے مار رہے؟ بے وزن کرو، بے وزن کرو، بے وزن کرو، بے وزن کرو. تو جب تک وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں جھوٹا تھا، فلانے نے یہ کام نہیں کیا، فلانی عورت نے یہ کام نہیں کیا، فلانے نے چوری نہیں کی تھی، میں نے بولا، تب تک کہ آگ کے ٹیلے پر کھڑا کرے گا، سارا جہان تماشا دیکھے گا. آج تو ہماری کوششوں سے 100-200 بدگمان ہوں گے، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ یہ اولاد جو ملی تھی ہمیں گھروں میں، یہ بیویاں جو ملی تھی ہمیں گھروں میں، اور یہ خود اپنا آپا جو ملا تھا ہمیں، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ یہ تربیت والا علم ہم سیکھ کر اپنے اندر سے رذائل کو پاک کرے اور خصائل اور اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرے. اس طرف تو ہمارا دھیان جاتا ہی. اس کی خاص فکر. افسوس یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا اور بہت ضروری تاریخ اگلے سنیچر کی بھی پڑ گئی. کوشش کروں گا آئندہ ایسا نہ ہو.
تو اس میں اگلے سینچر میں بھی دے رہا ہوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.